یہ صدائی حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ فسطائی مودی حکومت کے اگست 2019 میں جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے خاتمے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹری بنائے جانے کے یک طرفہ اور جارحانہ اقدام کے بعد سے قابض بھارتی فوج نے 7 خواتین سمیت 308 کشمیریوں کو شہید اور 1701 کو زخمی کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں اس قتل و غارت گری کے نتیجے میں مزید 16 خواتین بیوہ اور 38 بچے یتیم ہو گئے۔ اس دوران قابض فوجیوں نے 993 سے زائد گھروں اور عمارتوں کو تباہ، 103 خواتین کی بے حرمتی اور 4489 افراد کو گرفتار کیا۔ رپورٹ میں گزرے ماہ جنوری کے اعداد و شمار بھی جاری کیے گئے، جن کے مطابق بھارتی غاصبین نے 2021 کے اس پہلے ہی مہینے میں 289 ظالمانہ اور وحشانہ آپریشنز کے دوران 3 کشمیری جعلی مقابلے میں شہید، 16 زخمی اور 46 گرفتار کرنے کے علاوہ 2 مکان بھی تباہ کیے۔ جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے پاکستان کی طرف سے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر بھرپور طریقے سے منائے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کا واحد وکیل اور پشتیبان ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو مزید مؤثر طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے تمام پاکستانی سفارت خانوں اور سفارتی چینلز کو متحرک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حریت فورم کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق کو مسلسل 7ویں سال بھی دنیا بھر کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی اردن کے رائل اسلامی اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے جاری کی ہے۔ پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو موجودہ بحران سے نکالنے اور خطے میں پائیدار امن و سلامتی یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی طاقت کے وحشانہ استعمال کی پالیسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا کے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ واحد اور بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خطے کا امن گزشتہ 7 دہائیوں سے یرغمال بنا ہوا ہے۔ مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی RSS حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے اقدام نے جنوبی ایشیا کی پہلے سے موجود کشیدہ صورتحال کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا ہے۔ ہندوتوا کے علمبرداروں کے مسلم دشمن اقدامات اور بدترین مظالم کے نتیجے میں کشمیر موت کی وادی میں تبدیل ہو چکا ہے اور برہمن سامراج انسانیت کو ایک بدمست ہاتھی کی طرح اپنے پاؤں تلے روننے میں مصروف ہے۔ گزشتہ 18 ماہ سے 80 لاکھ سے زائد کشمیری 10 لاکھ بھارتی فوج کے محاصرے میں یرغمال ہیں۔ اس دوران نہ صرف 300 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے بلکہ کشمیریوں پر ہندتوا تہذیب مسلط کرنے کے لیے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں بھی یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ تنازع کشمیر کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، کیونکہ بھارتی ہٹ دھرمی ضد اور توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے جو لاوا پک رہا ہے وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔